آج ہم ایک اہم پیچیدہ اور بہت حساس موضوع پر بات کریں گے۔ کیا مصنوعی ذہانت AI ہمارے دماغ، بچوں کی سوچ اور انسانی ذہانت پر منفی اثر ڈال رہی ہے؟ کیا AI مستقبل میں انسان کی سوچ اور دماغی صلاحیت کو کم کر دے گی؟ اور ہم اس کے خطرات سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ مصنوعی ذہانت نے زندگی آسان کر دی ہے، مگر اس کے ساتھ سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے دماغ، یادداشت، فیصلہ سازی اور بچوں کی تعلیمی نشو و نما پر۔ آئیے ہر زاویے کا تحقیقی، سائنسی اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں۔ AI اور انسانی دماغ۔ کیا AI دماغ کو ضروری طور پر خراب کر رہی ہے؟ تحقیقی نتائج سے صاف ظاہر ہوا ہے کہ AI خود دماغ کو نقصان نہیں پہنچاتی، مگر جب ہم AI پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بعض صلاحیتوں کو کم استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک سائنسی اصطلاح ہے جسے کوگنیٹیو آف لوڈنگ کہا جاتا ہے، یعنی جب ہم اپنے دماغ کی بجائے AI سے کام لیتے ہیں تو ہماری دماغی مشقتیں کم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ آسان حل کے لیے AI استعمال کرتے ہیں، دماغی مشاہدہ، تجزیہ اور گہرائی سے سوچنے کی عادت کم ہوتی ہے۔ AI معلومات فوری دے دیتی ہے، لیکن سوالات پوچھنے اور منطقی سوچنے کی مشقت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اہم تحقیق نے یہ بھی بتایا ہے کہ مختصر مدت میں AI کا استعمال دماغی صلاحیت بدلنے کی بجائے صرف کام کی رفتار بڑھاتا ہے، یعنی AI دماغ کو نقصان نہیں دے رہی بلکہ ہمارے کام کرنے کے طریقے بدل رہی ہے۔ یادداشت اور تنقیدی سوچ۔ کیا AI ہمیں سست بنا رہی ہے؟ کچھ رپورٹس کا کہنا ہے کہ AI کے بڑھتے استعمال سے یادداشت کمزور ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ یادداشت کمزور ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے، تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتیں کمزور ہو سکتی ہیں۔ جب ہم سوالات کے جوابات ہمیشہ AI سے حاصل کرتے ہیں تو دماغی مشقتیں کم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور مطالعے نے بتایا ہے کہ جو افراد AI ٹولز پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، ان کی تنقیدی سوچ کے سکور کم سامنے آئے۔ یہ ضروری نہیں کہ مستقل نقصان ہو، مگر مستقل AI پر انحصار سے دماغی مشغولیت کم ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کے دماغ پر AI کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ AI کے استعمال سے بچوں کے دماغ پر خصوصی تشویش ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب بچے اہم تعلیمی یا سوچنے والے کاموں میں AI کی مدد لیتے ہیں تو مستقل انحصار سے دماغ کی بنیادی صلاحیتوں کی ترقی کم ہو سکتی ہے۔ توجہ، حافظہ اور مسئلہ حل کرنے میں تخلیقی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ جذباتی ترقی اور خود مختار سوچ محدود ہو سکتی ہے۔
یہ خدشات خاص طور پر ان بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو ابھی ذہنی نشو و نما کے اہم مراحل سے گزر رہے ہیں۔ یہ خطرہ مکمل یقین کے ساتھ ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن ماہرین اسے ایک سنگین امکان سمجھتے ہیں جس پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ کیا اے آئی انسانی دماغ کو سوچنا بند کروا دے گی؟ یہ سوال اکثر سننے کو ملتا ہے کہ اے آئی استعمال سے انسان سوچنا چھوڑ دے گا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اے آئی کبھی بھی خود انسان کا دماغ بند نہیں کر سکتی، مگر جب ہم اے آئی پر ہر سوال کا فوری جواب تلاش کریں گے تو ہم کم تحقیق اور کم تنقیدی سوچ کرنے کا عادی ہو سکتے ہیں۔ ایک MIT مطالعے نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جو افراد اے آئی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں ان کی دماغی مشغولیت کم ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اثر افراد کی استعمال کی عادت، تعلیم اور دماغی مشغولیت پر منحصر ہے۔ اے آئی خود دماغ کو غیر فعال نہیں کر سکتی۔ اے آئی کے مثبت اثرات بھی ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ اے آئی کے بہت سے مثبت پہلو ہیں۔ ریسرچ اور تعلیم میں مدد، پیچیدہ ڈیٹا کا تجزیہ، روزمرہ کاموں کو آسان بنانا، ذہنی دباؤ کو کم کرنا۔ کئی مطالعات نے یہ بھی بتایا ہے کہ اے آئی استعمال ذہنی تناؤ کم کر سکتا ہے اور لوگوں کی جذباتی بھلائی میں مدد دیتا ہے جب اسے مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اے آئی کا محفوظ اور فائدہ مند استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اے آئی کے نقصان دہ اثرات سے بچ سکتے ہیں؟ یہاں کچھ عملی حل ہیں۔ ذمہ دارانہ استعمال۔ اے آئی استعمال کریں سیکھنے کی جگہ، سوال پوچھیں، جوابات پر تجزیہ کریں، دماغ کو مشغول رکھیں، مسئلے خود حل کرنے کی مشق کریں۔ اے آئی صرف رہنمائی کے لیے استعمال کریں۔ بچوں کے لیے اصول۔ اے آئی کا استعمال محدود وقت تک رکھیں۔ تعلیمی ٹاسک میں خود سوچنا ضروری بنائیں۔ اے آئی تعلیم کے ساتھ اسکول اور گھر میں اے آئی لٹریسی سکھائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ کیسے اے آئی کو ٹول کے طور پر صحیح استعمال کریں۔ اے آئی خود دماغ کو نقصان نہیں پہنچاتی، مگر غیر سوچ بچار، غیر فعال انحصار دماغی صلاحیتوں کو کمزور کر سکتا ہے۔ بچوں کے لیے مناسب رہنمائی اور تعلیمی اصول ضروری ہیں، اور سب سے اہم، دماغ ہمیشہ ایک فعال سوچنے والا عضو رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔